الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حضرات محترم، آج ہم فن تحریر کا جو مرکزی حصہ ہے، یعنی کوئی بھی مضمون، کوئی بھی تحریر کیسے لکھی جاتی ہے، یہ سمجھنے اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ یعنی ایک مضمون، ایک کالم یا کوئی بھی تحریر، اس کو شروع کر کے آخر تک کیسے چلایا جاتا ہے، اس کے مختلف حصے کون سے ہیں، اور ان میں سے ہر حصے کے آداب اور اصول کیا ہیں۔ اس طرح سے ہمیں ایک پوری تحریر کو ترتیب دینا اور اس کے فنی تقاضوں کے مطابق لکھنا اور حتمی شکل دینا آسان ہو جائے گی۔ اس حوالے سے پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی تحریر جس کو آپ لکھ رہے ہیں، اس کے تین حصے ہوتے ہیں۔ پہلے حصے کو ابتدائیہ کہا جاتا ہے، دوسرے کو وسطانیہ یا مرکزی حصہ کہا جاتا ہے، اور تیسرے کو اختتامیہ کہا جاتا ہے۔ اب اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ لائنوں کے اعتبار سے یا پیراگرافوں کے حساب سے ہم تحریر کو تین حصوں میں تقسیم کریں گے، بلکہ تکنیکی اعتبار سے اور مواد کے مختلف تقاضوں کے لحاظ سے اسے ابتدائیہ، وسطانیہ یا اختتامیہ کہا جائے گا۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ مختلف جو فن تحریر کے ماہرین ہیں یا اچھے قلم کار اور تحریر نگار ہیں، وہ بالکل انہی چیزوں کو فالو کرتے ہیں، اور اسی بنا پر کہ انہوں نے تحریر کے ان تین حصوں کو اس کے صحیح آداب اور اس کے صحیح تقاضوں کے مطابق نبھایا اور لکھا ہوتا ہے، اسی بنا پر ان کی تحریر اچھی بنتی ہے، خوبصورت بنتی ہے، جامع بنتی ہے، اور وہ قابل قبول ٹھہرتی ہے۔ لہٰذا ہم بھی یہ دیکھیں گے کہ ہم نے تحریر کا پہلا حصہ کیسے لکھنا ہے، درمیانی حصہ کیسے لکھنا ہے، اور اختتامی حصہ کیسے لکھنا ہے۔ اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تحریر کا ابتدائیہ کیا ہوتا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہوگا کہ تحریر کا ابتدائیہ کیسے لکھا جاتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ تحریر کے ابتدائیے کے مختلف نمونے کیا ہیں، اصول کیا ہیں، کہ جس کی بنا پر ہم بھی سمجھ سکیں کہ ہم کون سا اس میں سے نمونہ اختیار کریں گے، کون سی صورت اختیار کریں گے، اور اپنے تحریر کے ابتدائیے کو اچھا بنا لیں گے۔ اب سب سے پہلی بات کہ ابتدائیہ کیا ہوتا ہے، تو اس بارے میں یہ ہے کہ اصل موضوع کے آغاز سے پہلے بطور تمہید کے لکھی جانے والی جو سطریں ہوتی ہیں ان کو ابتدائیہ کہا جاتا ہے۔ یہ عموماً ایک پیراگراف پر مشتمل ہوتا ہے۔ ابتدائیہ مضمون کا چہرہ ہوتا ہے، اور چہرے ہونے کی حیثیت کی بنا پر یہ جتنا بھی پرکشش ہوگا، لوگ اسے اتنا زیادہ پڑھیں گے، اور تحریر کے پڑھے جانے کے امکانات اسی قدر زیادہ روشن ہو جائیں گے۔
تو ہے کہ ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ ہم نے جب بھی تحریر لکھنا شروع کرنی ہے تو اس کی ابتدائی سطریں جو ہے وہ ابتدائیہ ہوں، اور وہ ابتدائی سطریں اس انداز سے لکھی جائیں کہ وہ مضمون کا چہرہ بن جائیں، اور چہرہ جس طریقے سے خوبصورتی یا بدصورتی کا معیار ہوتا ہے، چہرہ جو ہے وہ پہچان ہوتا ہے، چہرہ یونیک ہوتا ہے، چہرہ جو ہے وہ مزاج کا اندازہ دیتا ہے، چہرہ جو ہے وہ آ، اس کی کس نسل سے کس ذات سے وہ تعلق رکھتا ہے اس کا پتہ دیتا ہے۔ کتنے سارے کام جو چہرہ کرتا ہے انسان کا، وہی کام کرے گا یہ ابتدائیہ تحریر کے لیے۔ لہذا اس سے آپ یہ سمجھ گئے کہ ابتدائیہ کیا ہوتا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے تحریر کے اندر۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر ابتدائیہ نہیں ہے، جیسے اگر چہرہ نہیں ہے اور یوں سمجھیے کہ سر نہیں ہے تو دھڑ بیکار ہے، ایسے ہی اگر ابتدائیے کو بالقصد نہیں بنایا گیا تو تحریر جو ہے وہ ایک لحاظ سے جو ہے وہ بے سر کا ایک دھڑ کہلائے گی۔ اب دوسری بات جو اس کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ تحریر کا یہ ابتدائیہ کس طرح ہوگا، کیسے بنایا جائے گا۔ اس کے لیے بس ایک ہی شرط ہے، ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی اس کے اندر پیدا کرنے والی چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کو ہم نے پرکشش بنانا ہے۔ یعنی ہمارا جو زور ابتدائیے پہ خرچ ہوگا وہ اس لحاظ سے ہوگا کہ ہم نے اس میں علمیت نہیں پیدا کرنی، مواد ابھی تک نہیں دینا، اور اسی طریقے سے جو اصل بات ہے وہ بھی اس کے اندر نہیں کرنی، بلکہ اصل بات کی طرف ایک ذہن سازی، ایک سوچ پیدا کرنے کے لیے اور کھینچ کے لے جانے کے لیے ہم نے اس ابتدائیے پہ محنت کرنی ہے۔ تو لہٰذا ابتدائیے کو ہم نے صرف اور صرف اس کو پرکشش بنانے پہ توجہ دینی ہے، باقی جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ تحریر کا تعلق نہیں ہے۔ تحریر کا تعلق، پیغام کا تعلق، نقطہ نظر کا تعلق، مواد کا تعلق، رائے اور دلیل کا تعلق وہ اگلے حصوں سے ہے۔ پہلے حصے سے تعلق ہے صرف اور صرف اس بات کا کہ قاری جو ہے اس کے ذوق کو یہ اپیل کرے اور اس کے ذوق کی نمائندگی کرے، اور اس کو راغب کرے کہ وہ تحریر کو پڑھے اور پھر پڑھتا چلا جائے۔ تو یہ فیصلہ ابتدائیے نے کروانا ہے۔ تو یہ تحریر کا جو ابتدائیہ ہے، یہ جو ہے یہ فیصلہ کروائے گا کہ اس شخص نے تحریر کو پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے۔ تو لہٰذا اساتذہ فن یہ کہتے ہیں کہ جتنی زیادہ محنت آپ سے ہو سکے آپ ابتدائیے پر کریں، اور محنت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو جاذب نظر، پرکشش، اور اس کو انتہائی عمدہ، اور جس کے اندر رغبت کی جا سکے، مرغوب جو ہے اس کو بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ ابھی یہ میں آپ کو یہاں پر عرض کر دوں کہ چونکہ ہمارے پاس وقت مختصر ہے، اور ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ آپ انشاءاللہ مختصر توضیح کو بھی کافی سمجھیں گے، اس وجہ سے اب یہ پریزنٹیشن کے فوراً بعد آپ کے ذمہ یہ لگے گا کہ آپ نے ایک تحریر لکھ کے لانی ہے۔ تو وہ تحریر آپ نے ان تمام تر اوصاف و کمالات کے ساتھ لکھنی ہے۔ یعنی عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب وقت کھلا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ آپ صرف ایک ابتدائیہ لکھ کے لائیں، پھر اس پہ ساری محنت اور پریکٹس کروائی جاتی ہے، پھر بار بار اس پہ اصلاح دی جاتی ہے، پھر کہتے ہیں کہ اب اس کے ساتھ وسطانیہ جوڑ کے لائیں، پھر اس کو چیک کیا جاتا ہے، پھر اختتامیہ اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ شامل کریں، پھر اس پہ جو ہے محنت۔ ابھی ایک ہی دفعہ آپ کے پاس یہ چانس ہے کہ آپ اس کو اتنا اچھے طریقے سے سمجھ لیں، اپنے اندر اس کو ایبزارب کر لیں
کہ اب اگلی دفعہ آپ نے تحریر کو ایک شاہکار تحریر کے طور پر لکھنا ہے، اور اپنی جو تمام تر صلاحیت صرف کر کے آپ نے تحریر لکھ کے لانی ہے۔ اور یہ انشاءاللہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس وقت جو آپ کو بات کر رہے ہیں اس میں کوئی نقطہ چھوٹے گا نہیں کہ آپ تک پہنچنا چاہیے تھا اور وہ نہ پہنچ سکا، کیونکہ یہ ہماری فیلڈ ہے اور یہی مضمون ہمیں پڑھاتے پڑھاتے بہت وقت گزر گیا ہے۔ تو ہر وہ ضروری بات جو اپنے اسٹوڈنٹ تک پہنچانی ہے وہ ہم پہنچا دیتے ہیں، لیکن اس کو پک کرنا اور اس پہ عمل کرنا یہ پھر آپ کا کام ہوتا ہے۔ اب یہاں پر یہ ہم نے ایک ابتدائیہ لکھا ہے، اور یہ ایک ایسی شخصیت کے مضمون کا ابتدائیہ ہے کہ جو اپنے وقت کے بہت بڑے مفسر ہیں، محدث ہیں، فقیہ ہیں، مجتہد ہیں، ادیب ہیں، اور یعنی ہر اس شخصیت کے کمال کو ہے کہ جو ہے کہ جس پر باقاعدہ ایک شخص پوری زندگی لگاتا ہے، لیکن ان کی زندگی کا بس وہ ایک حصہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کمال پر ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ اگر وہ اپنی تحریر کے اندر ابتدائیے کو پرکشش بنانے کی کوشش فرما رہے ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنی تحریر کا ابتدائیہ اس کو پرکشش، پرشکوہ اور جاذب نظر بنانے کی بالقصد کوشش کرنی چاہیے۔ یہ نہ کہا جائے کہ بھائی یہ کوئی ایسی بات تھوڑی ہے، ٹھیک ہے ہم نے جیسے لکھا لکھا، جیسے ہمارا جی چاہا ہم لکھیں گے، یا ہم نے فلاں کو ایسے لکھتے ہوئے دیکھا تھا۔ نہیں، اب آپ آ گئے ہیں اصول پر، لہٰذا اب جو ہے اپنی تمام چیزوں کو چھوڑ کے اس بات پہ عمل کرنا ہے کہ جب بھی آپ نے عوام الناس کے لیے کچھ لکھنا ہے کہ اس کو ان کے ذوق مطالعہ کو آپ جو ہے وہ سمجھیں اور تحریر کے ابتدائی کو پرکشش بنائیں۔ مفتی محمد تقی عثمانی مدظلہ کے مضمون کا آغاز کچھ یوں ہوتا ہے کہ اردو میں شامل مثل مشہور ہے نہیں ہوتے، مگر اب اس کے پاؤں ہی نہیں پر بھی ایسے نکل آئے ہیں کہ اس نے پورے معاشرے کو بری طرح اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ پھر مجموعہ ہے جو کہ انہوں نے روزنامہ جنگ میں لکھے تھے اسی زمانے میں۔ تو اب یہ حضرت کے لیے یہ ممکن تھا کہ یہ لکھتے کہ لوگوں، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہے وہ لوگ جو جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ بڑا ایک عالمانہ انداز تھا، بڑا ایک فقیہانہ انداز تھا، یا کہتے کہ پوری ملت فقہا نے یہ قرار دیا ہے کہ وہ شخص کے جو جھوٹ بولتا ہے وہ انتہائی بڑے درجے کے کبیرہ کا مرتکب ہے۔ ایسی بات کرتے لوگ کہتے یار آخر حضرت تقی عثمانی صاحب ہیں تو ایسی موٹی موٹی باتیں تو ان کو کرنی چاہیے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا۔ انہوں نے یہ کیا کہ یہ میں اردو میں تحریر لکھ رہا ہوں، عوام الناس کے لیے لکھ رہا ہوں، اور کالم لکھ رہا ہوں، اور یہ ہے کہ اس کو ہر ایک نے پڑھنا ہے، تو لہٰذا ان کے ذوق کو دیکھتے ہوئے ایک ضرب المثل لی۔ پھر ضرب المثل کو تھوڑا سا اس کے اندر اس کو مزید موڈیفائی کیا، اس کے اندر اور تبدیلی لے کر آئے، اور ایک تطبیق کی صورت اختیار کی کہ بندہ کہ حیران ہو کے پڑھے اور پھر آگے اس کا جی چاہے کہ تھوڑی اور بات آگے چلانا چاہیے۔ تو لہٰذا اگر اس درجے کے فقیہ و محدث و مفسر نے عوام کے ذوق کا خیال کیا، اپنے مزاج کا، اپنی شخصیت کا خیال نہیں کیا، تو یہ ہم میں سے ہر ایک پر لازم ہے کہ وہ تحریر کے ابتدائی کو پرکشش بنانے کی پوری سنجیدگی کے ساتھ کوشش کرے اور ایک بھرپور محنت کرے۔ وسطانیہ کہتے ہیں یہ مرکزی حصہ ہوتا ہے، درمیانی حصہ ہوتا ہے، اور یہ مضمون کی جان ہوتا ہے۔ یہ مضمون کی جان ہوتا ہے، یعنی اس کے لیے ہم نے وہ ساری تمہید چلائی تھی اور یہ سارا کچھ کیا تھا کہ ہم اس کے درمیان میں جا کے اپنا پیغام، اپنی دلیل، اپنی تحقیق، اپنی ریسرچ، اپنا مواد وہ پیش کر سکیں۔ لہٰذا درمیانی حصے کو
اس لحاظ سے کہ وہ ہمارا مقصودی حصہ ہے، اس کو معلومات سے بھرے۔ یعنی اب آپ لوگوں کو دوسری جو بنا ہے حیران کرنے کی، وہ یہ ہونی چاہیے کہ وہاں پر حقائق ہوں، اعداد و شمار ہوں، وہاں پر فیکٹ اینڈ فیگر ہو، وہاں پر انکشافات ہوں، وہاں پر دلائل ہوں، جوابات ہوں، قرآن و حدیث ہو۔ یہ تمام چیزیں آپ وہاں پر لے کر آئیں، تاکہ آپ جو ہے اب قاری کو جو گھیر گھار کے آپ یہاں تک لائے تھے، اب اس سے جو ہے وہ آپ تحریر پڑھوا کے اس کے نقطہ نظر کو جو آپ جس طرح تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اب حقائق کی بنیاد پہ آپ تبدیل کرنے کے قابل ہو سکے۔ اختتامیہ کہتے ہیں کہ مضمون کا آخری حصہ یا نچوڑ ہوتا ہے، اور یہ دراصل کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ ابتدائیے سے آپ وسطانیے تک لے کر آئے۔ وسطانیے پہ آپ نے اپنا سارا زور مار لیا ہے، آپ نے اپنی بات کر لی ہے، لیکن آخری بات، جیسے کوئی بھی بندہ تقریر کرتا ہے تو آخر میں دو کام کرتا ہے۔ کوئی بتا سکتے ہیں کہ آخر میں وہ دو کام کون سے کرتا ہے؟ آپ میں سے کوئی ذرا شمولیت اختیار فرمائیں، بڑے بڑے خطبہ یہاں پر موجود ہوں گے ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شیخ، آخر میں پوری تقریر کا کام کیا جاتا ہے مختصر؟ جی، اور اس کے علاوہ بھی ہے بس خلاصہ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ استاد محترم، عموماً ایک کوئی شعر بھی پڑھا جاتا ہے اختتام میں جو اس کو واضح کر دے اس کے موضوع کو۔ جی جی بالکل۔ مثبت اور منفی پہلوؤں کو بھی اجاگر کیا جاتا ہے۔ دوبارہ فرمائیے۔ مثبت اور منفی پہلوؤں کو بھی جی اجاگر جی کیا جاتا ہے۔ جی بہت شکریہ۔ یہ تین کام ہوتے ہیں اختتامیے میں، آدمی چاہے گفتگو کر رہا ہو چاہے لکھ رہا ہو۔ سب سے پہلے تو وہی بات جو یہاں پر ایک بھائی نے فرمائی کہ خلاصہ سب سے پہلے، چونکہ بات ایک دفعہ پھیل جاتی ہے تو اس کو سمیٹنا چاہیے، آخر میں اس کا خلاصہ نکالنا چاہیے، تاکہ ان کو سارے پوائنٹس ایک دفعہ تازہ ہو جائیں، اور جو بات ان کے ذہن میں بکھر گئی تھی اب دوبارہ سے مجتمع ہو جائے۔ ایک پہلا کام یہ ہوتا ہے اختتامی حصے میں۔ دوسرا ہوتا ہے پیغام، جس کو کہتے ہیں نا تشکیل کرنا، کہ اب آپ نے کرنا کیا ہے۔ جیسے بہن نے کہا کہ مثبت یا منفی، اسی کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ دراصل آخر میں یہ کہ بھئی اب کرنا کیا ہے، آپ کیا کریں اور کیا اب چھوڑ دیں۔ کیا ہم چاہتے ہیں کہ اب آئندہ کے لیے آپ جاری رکھیں، اور کیا چیز ہے جس کو آپ روک دیں۔ تو یہ ہوگا آخر میں دوسرا، کہ آپ پیغام اپنا کلیئر پہنچائیں کہ جناب اب آپ کو یہ کرنا چاہیے، کیونکہ آپ نے حقائق کو اچھی طرح جانا ہے۔ میں نے اپنی ادبی صلاحیت بھرپور استعمال کر لی، حقائق لے کر آیا، معلومات لے کر آیا، انکشافات لے کر آیا، تحقیق لے کر آیا، رپورٹنگ لے کے آیا، سب لے کے آیا، اب آپ کو کرنا کیا ہے؟ جیسے کہا جاتا ہے نا، ضرورت اس امر کی ہے کہ بغیر۔ اچھا، دو کام۔ تیسرا یہ ہے کہ جیسے بہن نے بات کی شعر، ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ اس کا جو بالکل اختتام کا آخری حصہ ہے نا، وہ دل و دماغ میں ایک جو ہے وہ یعنی کوڑے کی طرح، اور ایک جس کو کہتے ہیں کہ ایک تازیانے کی طرح برستے ہوئے اور گھنٹیاں بجاتے ہوئے، اور دل دل کو جو ہے ایک دفعہ جھنجھوڑ کے رکھنے والے بالکل آخری الفاظ، کہ اب آپ تحریر آپ ختم کر چکے ہیں، لیکن ابھی تک اس کی گونج اس کے دل میں آتی رہے کافی دیر تک۔ تیسرا کام یہ کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ تین چیزیں اگر آپ کے اختتامیے میں ہیں تو یوں سمجھیے کہ آپ کا جو مضمون ہے، اب اس کا اختتامیہ کامیاب ہے، اور جب اختتامیہ یوں کامیاب ہے تو آپ کی تحریر کامیاب ہے۔ اب آپ کو یہ شکوہ نہیں ہوگا کہ اتنے ہزاروں لوگ لکھ رہے ہیں، میری تحریر کیوں نہیں پڑھی جا رہی، یا پتہ نہیں اس سے فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یہ سب حرف غلط کی طرح مٹ جائیں گے جب آپ نے اپنی طرف سے پورا زور صرف کر کے اس طرح کر کے کام کیا ہو۔ تو اختتامیہ والی بات دوبارہ دہراتے ہیں، اختتامیہ میں تین کام کرنے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں آپ نے خلاصہ لکھنا ہے، دوسرا پیغام دینا ہے،
تیسرا یہ ہے کہ آپ نے اس میں پر اثر جملوں پر اس کو ختم کرنا ہے تاکہ اس کا اثر اور اس کی گونج جو ہے وہ دیر تک اس کے دل و دماغ پہ آتی رہے۔ ابھی اس کو ایک دفعہ دوبارہ ہم دیکھتے ہیں، اور اب تیسرا جو ہمارا سوال تھا اس کا جواب دیتے ہیں کہ اختتامی، ابتدائیہ، وسطانی، اختتامیہ کیا ہوتا ہے اور اس کے بنیادی وصف کیا ہوتے ہیں۔ یہ آپ تک بات پہنچ گئی۔ اب تیسرا حصہ اس گفتگو کا یہ ہے کہ آخر آپ نے یہ کہا کہ ابتدائیہ پرکشش ہونا چاہیے، تو آپ اگر کچھ نمونے ہمارے سامنے رکھیں تو بات اور بھی زیادہ کلیئر ہو جائے گی۔ تو ابھی ہم وہ نمونے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، لیکن آپ یہ بات ضرور جانیے گا کہ ان سب کے اندر جو مشترک بات ہے وہ وہی ہے کہ اس ذریعے سے قاری کی توجہ کو ایک دم سے کامیابی سے اس طرح اپنی طرف کھینچا گیا ہے کہ وہ اب اس کے اندر جو ہے وہ پھنس کے رہ گیا ہے، اس پر ایک جادو جیسی کیفیت طاری ہو گئی۔ اب یہ ڈرامائی ابتدائیہ ہے۔ آپ میں سے جو بھائی بہنیں کچھ تحریر پڑھنے کے ساتھ، اردو تحریر کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، کالم وغیرہ پڑھتے ہیں، وہ ذرا بتا سکتے ہیں کہ یہ ابتدائیہ، یہ ہمارے آج کے معروف تحریر نگاروں میں سے کس کا ہو سکتا ہے؟ جی، یہ کوئی بتا سکتے ہیں اندازہ؟ جی، آپ اگر جاوید چودھری صاحب کی تحریریں آپ دیکھیں یا اب آپ جا کے دیکھیے گا تو یہ انداز ان کا ہے کہ وہ کہانی، اور کہانی کا بھی جو انداز ہے وہ ڈرامیٹیکل بناتے ہیں، ڈرامائی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے تحریر جو ہے وہ دوسروں کے سر پہ نہیں مارنی بلکہ دل تک پہنچانی ہے، لہٰذا وہ حربہ اختیار کرتے ہیں کہ جس سے ان کی تحریر کی جو ریڈرشپ ہے وہ زیادہ سے زیادہ بڑھ سکے۔ چنانچہ آپ اگر اس کے الفاظ دیکھیں تو بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ نوجوان بہت دکھی تھا۔ اب اتنا جملہ پڑھنے کے بعد کیا آپ اس کو چھوڑ کے پیچھے جا سکتے ہیں؟ نہیں، آپ دوسرے جملے تک آئیں گے کہ اس کے ہاتھ میں کپ لرز رہا تھا، یعنی کپ اس سے سنبھالا نہیں جا رہا تھا، جیسے لگ رہا تھا کہ ابھی گر پڑے گا۔ تیسرا منظر، وہ بار بار گلا کھنکار کر صاف کرتا تھا اور ٹیشو سے آنکھیں پوچھتا تھا، لیکن اس کا اضطراب کم نہیں ہو رہا تھا۔ چوتھا منظر، وہ اندر ہی اندر ہلکی لیکن مسلسل آگ پر پک رہا تھا۔ اچھا، یہاں تک بات پہنچتا ہے تو آدمی سوچتا ہے کہ یار مسئلہ کیا تھا، کیا بیماری پڑ گئی تھی، کیا مصیبت آ گئی تھی، کیا آفت ٹوٹ پڑی تھی، ہوا کیا تھا؟ تو پھر آگے اس کا جواب آتا ہے کہ اس کی توہین ہوئی تھی، اس کی عزت نفس کچلی گئی تھی، اور اسے اپنی انا کی ٹوٹی کرچیاں سکون سے نہیں بیٹھنے دے رہی تھی۔ تو یہ ہے ڈرامائی انداز، لیکن اس کے اندر بات وہی ہے کہ کشش اس انتہا درجے کی ہے کہ آدمی اب یہاں تک پہنچنے کے بعد ناممکن ہے کہ وہ تحریر کو چھوڑ کے بھاگ جائے۔ اچھا، اسی طرح ادبی ابتدائیہ بھی ہوتا ہے، یعنی جس کے اندر لفاظی اور خوبصورت تعبیر اور انداز بیان اور اسلوب پر محنت کا ایک جو ہے وہ شاہکار پیش کیا گیا ہوتا ہے۔ اب یہاں ہے کہ پھر کوئی آئے گا اور خدا جانے وہ کیسا ہو، اگر ہم تدبیر نہیں کرتے تو مقدر حکمرانی کرے گا، تب خدا را خواستہ یہ حالات یہ رحم و کرم پر ہوں گے۔ چیلنج بہت بڑا ہے، داخلی بھی اور خارجی بھی۔ کبھی ہم ایک لمحے کو رکتے ہیں، ادراک کرتے ہیں، لیکن پرانی عادتیں جو کہ مشکل سے مرتی ہیں، لہٰذا پھر سے چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں الجھ جاتے ہیں۔ تو یہ ہے ادبی ابتدائی کی مثال۔ اس کے بعد کہ کسی بھی بات کا حوالہ دیتے ہوئے آپ بات کو دہرائیں، مثلا تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، وغیرہ وغیرہ، اور بھی اس طرح ہو سکتا ہے۔ تاریخی ابتدائیہ
کہ کسی تاریخی واقعے کو، تاریخی جو ہے وہ منظر کو آپ لے کر آئیں۔ 3 برس پہلے کا ذکر ہے، پاکستان کا سیاہ روح ڈکٹیٹر 9/11 کی 5ویں برسی پر سوگ کی محفلوں میں شرکت کے لیے امریکہ، یہ اس کا طویل ترین امریکی دورہ تھا جو 2 ہفتوں پر محیط ہو گیا۔ بعد میں انکشاف ہوا کہ دورے کا بنیادی مقصد ان دی لائن آف فائر کی تشہیری مہم تھی۔ تو آپ اگر تھوڑا سا اندازہ کریں تو شاید آپ پہنچ جائیں کہ یہ کن کا ابتدائیہ ہو سکتا ہے۔ اس طرح کے الفاظ، سیاہ روح، ڈکٹیٹر وغیرہ، 5ویں برسی، اور یہ عرفان صدیقی صاحب اس طرح لکھا کرتے تھے۔ اسی طرح نیچے زاہدہ حنا کا ہے، استفہامی ابتدائیہ، اس سوال سے بات شروع ہو اور بات جو ہے وہ آگے چلتی جائے اور بندہ جو ہے وہ سوال و جواب کے اندر الجھ کر آگے بڑھ جائے۔ کوئی خبر ہو خالصتاً اخباری، شعر ہو۔ ایک اور ابتدائیہ جو کہ ان سب سے زیادہ آسان ہے اور ایک نو آموز کے لیے، ایک نئے سیکھنے والے کے لیے وہی سب سے بہتر ہے، اور وہ ہے واقعاتی ابتدائیہ۔ تو واقعاتی ابتدائیہ جو ہے، یعنی کوئی قصہ لے لے، کوئی واقعہ لے لے، کوئی اپنے آپ کے ساتھ بیتا ہوا واقعہ لے لے اور اس کے ساتھ آپ تحریر لکھ لیں، تو انشاءاللہ یہ جو تحریر، یہ آپ کے لیے ابتدائیہ بڑا آسان ہوگا، اس کو نبھانا بھی آسان، اور جو نتیجہ ہم چاہتے ہیں، کیونکہ ابھی شروع میں ہم اتنی محنت یا محنت کر بھی لیں تو وہ نتیجہ آنا غیر فطری بات ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ آپ واقعے سے آغاز کر لیں، کیونکہ واقعے کے اندر فطری طور پر اللہ نے ایک جو ہے وہ تجسس رکھا ہے، کیونکہ 2 ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے انسان کبھی بھی بے نیاز نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اس کی فطرت کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ ایک تو ماجرا، یعنی کہانی، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا۔ دوسرا، جب 2 الفاظ ایک قافیے پر آ جائے تو اس وقت انسان کو بڑا مزہ ملتا ہے، اس کے کانوں کو بڑا سرور ملتا ہے۔ تو اس لیے شعر اور کہانی یہ کبھی نہیں مریں گے۔ تو آپ بھی اگر کہانی کو لے کر آئیں، اور خود اللہ رب العزت کی بھی یہ سنت مبارکہ ہے کہ انہوں نے قصص جو ہے وہ شامل کیے ہیں قرآن کریم میں، تو وجہ یہی تھی کہ اس نے جس فطرت پہ انسان کو پیدا کیا تھا، اسی کے تقاضے سے اگر سارے کے سارے احکامات ہوتے قرآن میں تو انسان کے لیے شاید اس کو پوری طرح سمجھنا مشکل ہو جاتا، تو اس لیے اللہ نے قصص دیے۔ لہذا آپ سب بھی یہی کام کریں گے کہ تحریر کا ایک ایسا ابتدائیہ لکھیں گے کہ جس میں کوئی واقعہ، اس کے اندر یہ بات ضرور ذہن میں رکھے کہ واقعے کا ایک پرانا انداز ہے، ایک نیا انداز ہے۔ پرانا انداز وہی کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جنگل میں 2 بیل رہتے تھے، اور یہ کہ ایک بادشاہ بہت عادل اور نیک دل تھا۔ اس طرح کی جو ہے انداز یہ پرانا تھا، لیکن اب نیا انداز یہ ہے جو آپ نے یہاں جاوید چودھری صاحب کا دیکھا کہ ان کو ایک واقعہ وہ لکھنا چاہتے ہیں، لیکن واقعے کو شروع وہاں سے کیا ہے، اس منظر سے کیا ہے کہ جس میں انسان جو ہے وہ ایک دم کھو جائے اور اس کے ذہن میں تجسس کے بہت سارے کانٹے ابھر جائیں، اور پھر چھوٹے چھوٹے جملوں سے بات آگے بڑھتی ہے، آہستہ آہستہ تجسس کھلتا ہے، پھر نئے سوال، پھر نئے جواب، تو اس طرح کر کے واقعہ پورا ہو جائے۔ تو یہ اس انداز سے آپ نے اپنا واقعہ لکھنا ہے اور اسی سے اپنا ابتدائیہ بنانا ہے۔ وسطانیے کے حوالے سے میں ضروری بات کر چکا، اس میں یہ ہے کہ معلومات سے بھرپور ہونا چاہیے، معلومات مرتب ہونی چاہیے، تجزیہ اس کے اندر کرنا چاہیے، اور ابتدائیے کے ساتھ اس کو مربوط بنانا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ابتدائیہ اور وسطانیے کا تعلق نہ ہو، اور جو آپ کا مقدمہ ہے، جو مدعا ہے، اس کو دلائل کے ساتھ پیش کریں۔ معلومات کی بدہضمی سے بچیں، اعداد و شمار کو عام فہم بنائیں، ایسا نہ ہو کہ وہ میتھمیٹکس کا کوئی چیپٹر لگے۔ اعداد و شمار بھی ایسے بنائیں کہ جو لوگوں کو اس میں پڑھ کے مزہ آئے،
کوئی رپورٹ یا خبر اپنے الفاظ میں پیش نہ کرے، اس کو انورٹڈ کاماز میں نقل کرے، صرف طویل اقتباسات نہ لے، تسلسل ٹوٹنے نہ دے، موضوع تبدیل نہ کرے، موضوع پر ہی چلے، اختتامیہ کہ اس کو پرکشش ہونا چاہیے، تازیانہ ہونا چاہیے، پیغام ہونا چاہیے۔ اب اختتامیہ کے بھی کچھ جو ہے وہ کچھ نمونے ہیں۔ ہمارے استاذ جن کے جو ہے وہ فیض صحبت سے آج یہ فن اور یہ تحریر اور یہ ساری چیزیں آپ تک پہنچ رہی ہیں، ہم سب کو اپنے استاذ محترم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے۔ وہ بھی بہت بڑے تحریر نگار ہیں، بہت ساری کتابیں لکھی ہیں۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ اس طرح انہوں نے اختتام کیا کہ اے میری قوم، تجھے حرمین کی فریاد سناتے سناتے یہ 10واں سال ہونے کو ہے، کیا یہ اتنی حیثیت بھی نہیں رکھتی کہ اس پر اتنے کان دھر لیے جائیں جتنا رمضان کے موسمی گداگروں کی پکاروں پر دھر لیے جاتے ہیں۔ اب یہ آخری جملہ ایسا ہے کہ ایک دفعہ دل پہ گھنٹیاں بجا دیتا ہے اور آدمی جو ہے وہ محسوس کرتا ہے اور دیر تک اس کے جو ہے وہ قاری کی اس میں سوچ میں ڈوب جاتا ہے۔ اسی طرح یہ ڈاکٹر صفدر محمود صاحب بہت بڑے کالم نگار تھے۔ وہ ان کا اختتامیہ یوں ہے کہ میں سوچ میں غرق تھا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے کانوں میں سرگوشی کی ہے، اور وہ سرگوشی یہ تھی کہ جن کے من روشن نہیں ہوتے وہ انسان محض مٹی کا ڈھیر ہوتے ہیں، مٹی کا ڈھیر۔ تو یہ بھی ایک ایسا اختتامیہ ہے، اور اس سے پہلے اختتامیہ ظاہر ہے کہ اس میں خلاصہ بھی آیا ہوگا، پیغام بھی آیا ہوگا، اور یہ بالکل آخری حصہ ہے۔ اسی طرح سوال پر بھی آپ اختتامیہ کر سکتے ہیں، تجزیے پر اختتام کر سکتے ہیں۔ تو یہاں تک ہمارا یہ حصہ پورا ہوا کہ ہمیں جو ہے وہ تحریر کس طرح لکھنی چاہیے، اور جو ہے اس کے تینوں حصوں کا کیا ہے۔ یہاں کوئی بات آپ پوچھنا چاہیں تو ہم حاضر ہیں۔ یہ کوئی سوال نہیں ہے؟ جی استاد محترم، نہ لائٹ کے چلے جانے کی وجہ سے نا اختتامیہ کا تیسرا پوائنٹ مس ہو گیا، پلیز وہ دوبارہ بتا دیں گے آپ، مہربانی کیجیے۔ کیا چیز مس ہو گئی تھی؟ اختتامیہ کا تیسرا پوائنٹ۔ بس تیسرا پوائنٹ یہ ہے، انشاءاللہ آپ ریکارڈنگ سن لیں گی۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک یعنی آخری الفاظ ایسے لکھیں کہ وہ کچھ دیر تک جو ہے وہ قاری کو آپ کے سحر کے اندر کھویا رہنے دے، اس کے دل پہ گھنٹیاں بجتی رہیں، اور وہ اسی احساس کے تلے جو ہے وہ کچھ دیر تک اپنے آپ کو محسوس کرے کہ میں جو ہے وہ کہاں پہنچ گیا تھا اور مجھے کیا کہا گیا وغیرہ۔ تو اسی کو ہم نے کہا کہ اس کے اندر ایک تازیانہ کی کیفیت ہونی چاہیے، جیسے یہاں مثال بھی آئی مفتی ابو لبابہ شاہ منصور کی تحریر کے آخر میں کہ جو ہے وہ جی کیا انہوں نے کہتے ہیں، موسمی گداگروں کی مثال دی رمضان کے۔ ٹھیک ہے، چلے آگے چلتے ہیں۔ یہاں آپ سب کے جو اسکیننگ چارٹ بنے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، اس کو چیک کرتے ہیں، اس پر اصلاح دیتے ہیں، اس کو آپ سب غور سے سنیں گے، دیکھیں گے، اور اس میں انشاءاللہ جو بات جس کے متعلق ہے وہ اس کے سامنے آ جائے گی، اور جو بات یعنی کہ اس ہر ایک پر بھی اصلاح دی جائے گی ہوگی، اور ہر ایک اس کو سن کر اچھے طریقے سے سمجھے گی۔ اس میں
سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہ ایکٹیویٹی ہوئی ہے، جو آپ نے یہ کام کیا ہے، یہ بذات خود ایک ایسا کام ہے کہ اب انشاءاللہ آپ کا ذہن ہمیشہ اس کے مترادف، متقارب، متضاد، متقابل، محاورہ، ضرب الامثال، ترمیز، معنی، تشبیہ، استعارہ وغیرہ میں الجھا رہے گا، اور جب بھی اس کو کہیں سے موقع ملا یا کہیں کوئی لفظ نظر آیا تو وہ اس کو پک کرے گا، اور اسی پہچان کے ساتھ کہ میں یہ یہاں سے کیا چیز لے رہا ہوں اور کیوں لے رہا ہوں۔ اس لیے یہ بذات خود ایک بہت بڑا حاصل ہے کہ آپ سب نے جو ہے وہ اسکیننگ چارٹ بنایا، اور جس نے بھی یہ بنایا ہے اس نے ایک بڑی اچھی سرگرمی کے اندر حصہ لیا ہے، اور اس کی ادبی جو ہے وہ صلاحیت کا ایک بیج پڑ گیا ہے، جو انشاءاللہ اگر اس کو پانی لگتا رہے گا، کھاد پانی، تو وہ آگے سے آگے بڑھتا رہے گا۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ مترادف و متقارب کے خانے میں انہوں نے لکھا ہے ہر اور سب۔ چلیں اس کو کہہ سکتے ہیں لیکن یہ اتنا واضح نہیں ہے، بہرحال یہ اسی جگہ آ سکتا تھا، اس کی جگہ کوئی اور نہیں ہے۔ یہاں شاید آپ سب نے اپنے اپنے نام نہیں لکھے، نام بھی لکھنے چاہیے تھے، بعض نے لکھے ہیں، بعض نے نہیں لکھے۔ اچھا، اس کے بعد آگے ہے جدا اور الگ، یہ بالکل ٹھیک لکھا ہے۔ خطرات اور مشکلات، اب یہ ظاہر ہے کہ متقارب ہے۔ مصائب اور آزمائشیں، یہ بھی مترادف نہیں ہوتا۔ اور بے کیف و بے رنگ، کشمکش و آویزش، تو یہ بالکل انہوں نے صحیح انتخاب کیا ہے۔ یہ کن کا ہے چارٹ؟ مالے کے یہاں موجود ہے۔ اچھا، اس کے بعد آگے گریے مترادف و متقارب کے خانے میں زیادہ تھا، کیونکہ گریے سحری اور آہ نیم شبی، ان کا مصداق ایک ہی ہے، یعنی کہ جو خود کے وجہ سے دل کی جلوہ گاہ اور آپ کی تجربہ گاہ، یہ نہیں بن منزل اور ماورائے اور اصل اس میں نہیں تھے، لیکن ہر حال آپ کو ضرور ہونی چاہیے۔ می اور اس طرح اس کا تشبیہ اور استعارہ، یہاں مترادف